سلسلہ ہے اس کے اندر جو ذکر اذکار کا طریقہ کار ہے اور مراقبوں کا طریقہ کار ہے وہ کون سا؟ ذکر جہری ہے، ذکر خفی ہے، کس طریقے سے آپ حضرات؟ حضرت بالعموم جب آپ ذکر پر بات کرتے ہیں نا جی، تو بنیادی طور پر طریقہ ذکر تو تین ہے۔ ایک حصہ ہے جو عملی صورت ہے، جی، ایک حصہ ہے جو لسانی صورت ہے، ایک حصہ ہے جسے آپ ذکر خفی کہتے ہیں۔ جی، عملی ذکر میں آپ اگر فرض نماز جو ادا کر رہے ہیں تو عملی ذکر کی ایک صورت نماز بھی ہے۔ جی، آپ کسی طرف اب وہاں سے شروع کریں تو آپ کسی طرف سچائی کے لیے، دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے قدم اٹھاتے ہیں تو اس طرف کا، اس نسبت کا قدم اٹھانا بھی آپ کی عملی ذکر میں سے ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ نماز کا مقام اپنا جی، اور اس قدم کا اپنا، لیکن نسبت عملی ذکر کی وہاں تک جائے گی۔ پھر بات آتی ہے لسانی اذکار کی، مسنون دعائیں ہیں، جی، قرآن کریم کی تلاوت ہے، تسبیحات ہیں، درود شریف ہے، بزرگ وظائف بتاتے ہیں۔ وہ حصے جو صرف زبانی حصوں تک قائم رہتے ہیں اسے آپ لسانی اذکار کہتے ہیں، جس میں میں نے عرض کیا کہ آپ تلاوت سے لے کر جی، اور آپ کسی ساحل کلام بالعموم تک آئیں تو اپنے درجے میں وہ بھی ایک ذکر کی قسم ہوگا۔ پھر بات آتی ہے خفی ذکر کی، تو خفی ذکر ابنڈنس ریممبرنس کے لیے کہ آپ ذکر کثیر کی صورت نصیب ہو، وہ تبھی ممکن ہوتی ہے جب آپ اس تیسرے درجے میں آتے ہیں کہ آپ خفی طور پر اللہ اللہ کریں، خیالات ہی ایسے مرکوز ہو جائیں آپ کے کہ قلب میں اللہ کریم کے نام کا ذکر جاری ہو، تاکہ پورا وجود جو ہے آہستہ آہستہ ایک ایک سیل اللہ کے نام سے مزین ہو۔ اب جب آپ اس خفی ذکر پر آتے ہیں تو پھر بات طریقے کی آتی ہے۔ تو بعض دفعہ لوگ طریقہ ذکر کو ذکر سمجھتے ہوئے محترز بھی ہوتے ہیں۔ جی، جیسے تسبیح ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے آپ نے تسبیح ہاتھ مبارک پر پڑھی۔ جی، تو آج ہم دیکھتے ہیں کتنی قسم ہے تسبیحات کی، کاؤنٹرز ہیں، الیکٹرک ہیں، سادے ہیں، آپ کے ساتھ لکڑی کی ہے، پتھر کی ہے۔ سیم اگر آپ جب طریقے پر آتے ہیں تو وہ غیر شرعی نہ ہو، لیکن طریقہ ایسا ہو جس سے آپ فوکس کر سکیں، آپ کی توجہ مرکوز ہو سکے۔ تو جو سلسلہ نقش بندیہ اویسیہ میں طریقہ رائج ہے، تو بعض سلاسل میں ایسا بھی ہے کہ آپ کو لسانی اذکار شروع کراتے ہیں، پھر گریجولی آپ کو لے جاتے ہیں خفی پر۔ یہاں ہمارے ہاں ابتدا ایک ذکر خفی سے ہوتی ہے۔ یہ جو